یہ رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ڈو یو ایگری ود ہز اسٹیٹمنٹ؟ یہ اعتراف شکست ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب تو کہتے ہیں یہ انسائٹ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ کنسنسس تو کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. مطلب ڈیموکریسی میں تو ہوتے ہی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر اس وقت اگر امریکہ میں ٹرمپ ورسز بائیڈن الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بالکل ایکسٹریم پوزیشنز ہیں نا, اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. جو بائیڈن کے سپورٹرز ہیں ان کو ٹرمپ بہت ہی خراب لگتا ہوگا, اس وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بائیڈن کو. اینڈ لائک وائز دنیا میں چاہے انڈیا ہو, یو کے ہو, ویسٹرن کنٹریز ہو. سو پہلی بات تو یہ کنسنسس کیوں ہو, کس وجہ سے ہو؟ بھائی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور اگر وہ حکومت میں رہ چکی ہیں تو ان کی ایک, لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے کچھ لوگ اس کو, تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سیاستدان کو زیب دیتی ہے یہ بات کرنے؟ آئی تھنک بہت ہی ڈینجرس بات ہے یہ کہنا, کیونکہ دونوں طرف سے اگر ایسی بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت سی نہیں ہے. اور جس سوسائٹی میں برداشت ہی نہ ہو, آپ کو 100 قسم کی چیزوں پر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور بالکل جائز ہے, ڈفرینس آف اوپینین ایکسپریس بھی کرنا چاہیے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تو کہنا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ان اے سوسائٹی جہاں اتنی لٹریسی ہے اور لوگوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, اور غلط ریلیجن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جہاں لوگ, تو وہاں تو اس قسم کی بات کرنا میرا خیال ہے بہت ہی ڈینجرس ہے. اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی دلائل نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ نے کیوں عمران خان کو پھر بھی ووٹ دیا ہے, تو وجود ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بہت ہی ڈینجرس. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اگر یہ ہماری سینئر قیادت کی اپروچ ہی ہوگی, وزیر داخلہ رہے ہیں, پنجاب کے صدر رہے ہیں, نون لیگ کے انتہائی سینئر رہنما, آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں, اگر ان کی یہ اپروچ ہے تو اس بیچ میں پھر کیا ہو سکتی ہے ایک بیسک مفاہمت کہ ملک کو آگے لے کے چلیں اپارٹ فرام پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہر جماعت کے ہونے چاہیے؟ پھر تو ہم کوئی میثاق معیشت بھی نہیں کر سکتے. ایک تو دیکھیں میثاق معیشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ میں جامع آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, اور زیادہ تر جو بھی فائنینس یا اکانومی کو سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, آپ کو پتہ ہے کہ اسینشلی اگر ایک نقطے پر وہ الگ ہوتی ہیں, ان کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ان کے معیشت کا پلان. دنیا بھر میں ہی ایسے ہے کہ چاہے وہ کنزرویٹو پارٹی ہے یا لیبر پارٹی ہے, ان کے بالکل اکنامک آؤٹ لک ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے سو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سارے ایک ساتھ بیٹھ جائیں؟ میثاق جمہوریت الگ چیز ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے فنڈامنٹلز پر کہ جی آپ کا آئین جو ہے یا تو اس پر سب کی کنسنسس ہونا ضروری ہے کہ جی آپ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی, میڈیا انڈیپینڈنٹ ہوگی. لیکن آپ معیشت میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایک ساتھ بیٹھ جائیں؟ بھائی ایک کا شوکت ترین کا آؤٹ لک ڈفرینٹ ہے, مفتاح اسماعیل کا ڈفرینٹ ہے. ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, اس میں آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کا زمین اور آسمان کا ڈفرنس تھا ان ٹرمز آف واٹ شوڈ بی ڈن ان دی اکنامک ارینا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اگلے 10 سال کے لیے ایک ساتھ بیٹھ جائے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ نے چونکہ مفتاح اور ڈار صاحب کا ذکر کیا, تو ڈار صاحب بینگ فائنانس منسٹر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہمارے سامنے ہیں, تو یہ کیا مجبوری ہے ریاست کی یا نون لیگ کی کہ انہیں کو ہم نے وزیر خارجہ لگا دیا ہے؟ پاکستان جیسا ملک جس سے خارجہ محاذ بے پناہ ہیں, کئی مسائل ہیں, ان کو ہم نے وزیر خارجہ لگا دیا. کیا وہ فارن افیئرس کے ایکسپرٹ رہے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایک تو لیک آف آئی تھنک اس میں ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اور میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ خارجہ امور کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اس چیز سے پتہ چلتا ہے جامی کہ اگر ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں اگر, تو 2016 سے کوئی ہر قسم کی بات چیت بند ہے, بیک ڈور بھی بند ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے, اور وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے اگر حالات صحیح ہوں, اگر ریلیشن شپ اپنے نیبرز کے ساتھ صحیح ہو, اگر ریجنل پیس ہو, تو اس کی وجہ سے ریجنل ٹریڈ ہوگا جس سے خوشحالی آئے گی سب عوام کے لیے, ماسز کے لیے. تو اگر آپ پیاز اور ٹماٹر امپورٹ نہیں کر سکتے انڈیا سے, اور آپ نے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے, تو فارن پالیسی ہے تو بہت سینسٹیو, اور اس کو سمجھنا اور آگے بڑھنا. اگر پی ایم ایل این میں کسی اور, میں کہوں کہ بہت اچھے لوگ تھے جن کو بنایا جا سکتا تھا. خرم دستگیر کی بہت اسٹرانگ انسائٹ ہے فار ایگزامپل پالیسی کے حوالے سے, وہ سمجھتے بھی ہیں.
جی نہیں، ایک ہوتا ہے نا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جیسے میں ان سب کا کولیگ رہا ہوں، تو آپ باتیں کرتے ہیں ہر موضوع پر، کیا مجبوری ہے کہ ڈار صاحب کی معیشت سے آپ اتنا فیضیاب ہوئے، اس کے بعد آپ نے خارجہ کا امور انہیں دے دیا؟ کوئی مجبوری تو سمجھائے نا مجھے، آپ پارٹی کے اندر اتنی آپ کی گہری دسترس ایک زمانے تک رہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں فائنانس منسٹر ہوتا اور یہی 16 مہینے کی کارکردگی ہوتی تو مجھے تو اسلام آباد کے 100 میل قریب بھی نہ آنے دیا جاتا اگلی حکومت میں۔ اور آپ نے جامی خود دیکھا بھی ہوگا کہ جب الیکشن کیمپین تھی تو چاہے میاں نواز شریف تھے اور یا دوسری لیڈرشپ تھی، تو وہ 16 مہینے کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ 2018 پر آ کے رک جاتے تھے، جب موازنہ بھی کرتے تھے عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس کا، تو اس پرفارمنس سے کرتے تھے۔ اب دنیا بھر میں جب الیکٹورل پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریسنٹ، سب سے ریسنٹ پیریڈ ہے، اس کی آپ نے پرفارمنس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بالکل، اور آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے جہاں لیا تھا تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی اتنی تھی، غربت اتنی تھی، بے روزگاری اتنی تھی، اور قرضے اتنے تھے، اور ہم نے یہ چیزوں میں بہتری کی ہے، اور عوام کے جس کا ڈائریکٹلی بینیفٹ عوام ہوئی ہے۔ اب وہ چونکہ کہہ نہیں سکتے تھے تو اس وجہ سے وہ 16 مہینے کو غائب کر جاتے تھے، اور اس وجہ سے ایک غلط بالکل ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ہم نے ریاست کو بچا لیا اس 16 مہینے میں۔ یار ابھی زبردستی آپ ایک بیچ میں لے کے آ گئے کہ ریاست کو بچا لیا، کہ IMF کا ہم اگر نہ ہوتا اینڈ میں جا کے تو وہ ڈیفالٹ ہو جاتا۔ اب جب آپ کے پاس اگست 2022 میں، ایک تو میں وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ 2022 میں اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے نہج پر تھا، کیونکہ اس سے نمبر سے جامع پتہ چلتا ہے۔ اچھا